رئیس المتغزلین شہنشاہ غزل پدم بھوشن الحاج ڈاکٹر سید علی سکندر جگر مرادآبادی کے 61ویں یوم وفات اور 60ویں برسی پر 9 ستمبر 2020 کو 5 بجے شام جگر مرادآبادی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام دیوان کا بازار مرادآباد میں فاؤنڈیشن کے معزز رکن، شہر جگر کی مشہور ادبی و سماجی شخصیت اور حمد و نعت فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد آصف حسین کی رہائش گاہ پر یاد جگر کے عنوان سے ایک مختصر لیکن باوقار ادبی تقریب منعقد کی گئی، جس میں غزل کے شہنشاہ اور محبت کے پیغامبر حضرت جگر مرادآبادی کی ادبی عظمتوں اور کردار کی رفتوں کو یاد کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کورونا کی وبا اور سرکاری گائیڈ لائنز کو پیش نظر رکھتے ہوئے بے حد مختصر پیمانے پر منعقدہ اس تقریب کے صدر جگر مرادآبادی فاؤنڈیشن اور حمد و نعت فاؤنڈیشن کے چیئرمین، بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر گوہرزادہ منصور عثمانی نے اس موقع پر جگر فاؤنڈیشن کے دیرینہ مطالبات کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت سے مانگ کی کہ مراد آباد میں جلد از جلد جگر آڈیٹوریم تعمیر کروایا جائے، مراد آباد سے ممبئی تک براہ راست جگر ایکسپریس ٹرین چلائی جائے اور جگر صاحب کی یاد میں ڈاک ٹکٹ جاری کیا جائے۔ گوہرزادہ منصور عثمانی نے اس موقع پر فرمایا، دیکھیے عاصم بھائی، آج 9 ستمبر ہے، یہ جگر صاحب کا یوم وفات ہے اور ماہ و سال کی گردش کے لحاظ سے یہ 60واں یوم ولادت ہے۔ یوم وفات جی 60 سال ہو گئے۔ تو جگر فاؤنڈیشن جب سے قائم ہوئی تب سے اس نے حکومت سے 3 مطالبات کیے تھے جی۔ ہم نے یہ چاہا تھا کہ مراد آباد شہر میں جگر صاحب کے نام پر ان کی شایان شان ایک آڈیٹوریم قائم ہو، اور جو صرف شاعروں کے لیے نہیں، جو کویوں کے لیے بھی ہو، صحافیوں کے لیے بھی ہو، اور ایک ایسی وہ جگہ ہو کہ جہاں ادبی پروگرام بھی ہو سکیں، مذاکرات بھی ہو سکیں، ہندی اردو والے شاعر و ادیب اور صحافی مل کے بیٹھیں اور کثیر المقاصد آڈیٹوریم، کثیر المقاصد۔ لیکن بدقسمتی کہ آج تک اسے نہیں مانا گیا۔ دوسری مانگ ہماری ایسی تھی کہ جس کا عوام کو بہت فائدہ اور خاص طور سے یہاں کے ایکسپورٹر صاحبان کو ہوتا، اور وہ بھی اپنے طور پر مانگ کر رہے ہیں، اور ہم تو 1995 سے ہی مانگ کر رہے ہیں کہ ایک ٹرین مراد آباد سے چلائی جائے، مراد آباد سے بامبے تک، جس کا نام جگر ایکسپریس ہو۔ تو ہمارا یہ مطالبہ بھی ارتبا میں ہے۔ اور ایک تیسری مانگ تھی ہماری کہ جگر صاحب کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری ہو، وہ بھی نہیں ہوا۔ اب تو جگر صاحب کا یوم وفات ہوتا ہے تو کبھی ہم کوئی مشاعرہ کر لیتے ہیں، کبھی 150 جگری دوست مل کر جگر صاحب کی ادبی عظمت کو یاد کر لیتے ہیں، انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن یہ تینوں مطالبات ہم برابر دہراتے رہتے ہیں اور حکومت کو بھیجتے رہتے ہیں۔ وہی مقصد آج بھی ہم لوگوں کے مل بیٹھنے کا ہے کہ جگر صاحب کو یاد کریں، خراج عقیدت پیش کریں، انہیں ایصال ثواب کریں اور اپنی ان مانگوں کو ایک بار پھر دہرائیں۔ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، عوامی طور پر میرے خیال میں کہیں کوئی پروگرام نہیں ہوتا، لیکن بہت سی ہماری دانشگاہیں ہیں، بہت سی یونیورسٹیز ہیں جہاں کا شعبہ اردو ان کے یوم پیدائش 6 اپریل پر بھی انہیں یاد کرتا ہے۔ 2 سال پہلے مراد آباد میں بھی ایک کوشش ہوئی تھی، جگر فیسٹ، کچھ لوگ بامبے سے آئے تھے اور انہوں نے کیا، اور یہاں پر جگر صاحب کے یوم پیدائش پر ایک پولنگ مشاعرہ ہوا جس میں بڑے بڑے شاعر آئے۔ آنند موہن زوچی گلزار نے جگر صاحب کی بہت سی تحریریں، بہت سے خطوط عوام کو دکھائے۔ مرحوم ڈاکٹر راحت اندوری بھی اس میں تھے، پروفیسر وسیم بریلوی بھی تھے۔ لیکن آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے متفق ہوں، جس پیمانے پر ان کا یوم پیدائش منایا جانا چاہیے وہ نہیں منایا جاتا۔ اس بار اچھا مجھے یاد آیا کہ ایک جو مراد آباد سانسکرتک سمیتی ہے،
جس میں پردیپ شرما اور سشیل شرما اور محمد احمد اور حاجی اشرف صاحب وغیرہ ہیں. انہوں نے مجھ سے مارچ کے پہلے ہفتے میں رابطہ کیا تھا کہ ہم 6 اپریل کو جگر صاحب کے یوم پیدائش پر ایک بڑا پروگرام کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جگر فاؤنڈیشن کا کیا رول رہے گا. میں نے کہا کہ ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمیں بتائیے کہ کیا خدمت ہم کر سکتے ہیں. وہ بیل منڈے نہیں چڑھ پائی کہ لاک ڈاؤن لگ گیا. تو یہ ہوا. اللہ تعالیٰ حالات. ہاں لیکن مستقبل میں امید ہے کہ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ سامنے آئے گا. وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حالات ٹھیک رہے اور سب لوگوں کا آپ سب لوگوں کا تعاون شامل حال رہا تو 2021 کی 6 اپریل کو انشاءاللہ جگر فاؤنڈیشن کی طرف سے ضرور کچھ نہ کچھ کیا جائے گا. جزاک اللہ. اس بزم کے میزبان جگر مراد آبادی فاؤنڈیشن کے معزز رکن اور حمد و نعت فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد آصف حسین نے اس موقع پر نئی نسل کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت جگر مراد آبادی کی حیات اور خدمات پر جستہ جستہ انداز میں روشنی ڈالی اور کہا کہ جگر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ نئی نسل ہماری اس سے ناولد نظر آتی ہے. جگر ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس پر اردو ادب اور خاص طور سے اردو غزل کو ناز ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ جگر نے 6 اپریل 1890 کو مراد آباد کی سرزمین پر آنکھیں کھولی. یہیں ان کی پرورش ہوئی اور یہیں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی. اس کے بعد وہ یہاں سے اپنے چچا کے پاس باہر چلے گئے، کانپور رہے، لکھنؤ رہے، وہاں ان کی تعلیم ہوئی اور وہیں سے انہیں کچھ ایسی صحبت ملی جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہیں شراب نوشی کی عادت ہو گئی تھی. بہرحال کچھ حالات ایسے بنے کہ انہیں پھر معاشی ضرورت کے تحت چشموں کا کاروبار کرنا پڑا اور اس سلسلے میں انہیں مختلف شہروں کا سفر کرنا ہوتا تھا. جگر فطرتاً عاشق مزاج تھے، یا یوں کہوں کہ فطرتاً ان کی فطرت میں ایک محبت کا عنصر تھا. انہیں جہاں حسن نظر آتا تھا وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے تھے. در حقیقت یہ جو ان کی اگلی منزلیں تھیں کہ اس کا ابتدائی حصہ تھا، ابتدا تھی اس کی، کیونکہ آخر میں انہیں وہ حسن ازل کے عشق میں مبتلا ہوئے اور پھر انہیں صرف عشق پر ناز تھا اپنے کہ میرا عشق آج اس منزل پہ ہے کہ جس کی تلاش مکمل ہو چکی اور پھر اس حسن کے بعد کسی دوسرے حسن کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. جگر نے اپنی شاعری میں جو پیغام دیا اور اپنی اخلاق سے، اپنے کردار سے انہوں نے یہ میسیج دیا زمانے کو کہ انسان شکل و صورت سے نمایاں نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے وہ بلند ہوتا ہے. انہوں نے اپنی شاعری کو محبت رسانی کا، محبت کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنایا. یہ شعر تو ان کا بہت ہی مشہور ہے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جگر فاؤنڈیشن کے معزز ممبر، حمد و نعت فاؤنڈیشن کے نائب صدر اور مشہور و معروف شاعر ڈاکٹر مجاہد فراز نے اس موقع پر جگر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا حضرت جگر مراد آبادی کے یوم وفات کے موقع پر ہر سال کی طرح ہمارا پہلا مقصد تو ان کے وصال ثواب
کرنا، اور دوسری بات یہ کہ جگر کی شاعری، جگر کی غزل اور جگر کی شخصیت کے وہ پہلو جن کی آج کے سماج کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں اجاگر کرنا ہمارا مقصد ہے۔ جگر مراد آبادی نے اپنی شاعری کے ذریعے ان کی شخصیت کو، حالانکہ ان کی رندی، ان کی بدمستی اور ان کے حسن و عشق کے حوالے سے بہت رنگ دیے گئے، بہت مشہور کیا گیا، لیکن جگر کی غزل کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں عشق مجازی سے زیادہ عشق حقیقی کے پہلو، اس کے لیے بہت واضح طور پر ان کا ایک شعر میں عرض کروں گا۔ وہ کہتے ہیں، محو تسبیح ہی تو سب ہیں مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش۔ جگر کے اس شعر کو اگر لے لیا جائے تو ان کی شخصیت کا بھی بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ جو پیغام اپنے سماج کو، اپنے عہد کو اور اپنی آئندہ نسلوں کو دینا چاہتے تھے، وہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ جگر فاؤنڈیشن کے ایک اور معزز عہدیدار، مشہور و معروف شاعر اور مراد آباد لٹریری کلب واٹس ایپ گروپ کے بانی و ایڈمن ضیاء ضمیر ایڈوکیٹ نے اس موقع پر شہنشاہ غزل کو عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مراد آباد لٹریری کلب واٹس ایپ گروپ میں 8 ستمبر سے جگر صاحب کا تذکرہ جاری ہے اور یہ چرچا 10 ستمبر تک جاری رہے گی۔ جگر مراد آبادی صاحب پچھلی صدی کے غزل کے سب سے بڑے ناموں میں سے ایک بہت چمکتا ہوا نام ہے۔ شہر جگر مراد آباد کی خوش بختی ہے کہ وہ جگر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دلی کو کبھی بھی شہر غالب نہیں کہا گیا، میر کے شہر آگرہ کو کبھی بھی شہر میر نہیں کہا گیا، لیکن جگر کی عظمتیں تو ہیں ہی۔ مراد آباد کا جگر کے لیے والہانہ یہ عقیدت اور محبت ہے کہ مراد آباد والوں نے اپنے شہر کو جگر سے وابستہ کیا اور شہر جگر کہا۔ مراد آباد میں ایک طرف جہاں اس شہر کا نام یہاں کی براس سٹی کے طور پر، پیتل نگری کے طور پر ساری دنیا میں جانا جاتا ہے، وہیں اس کی ایک الگ پہچان یہ ہے کہ یہ شہر جگر مراد آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جگر صاحب پہ اگر بات کرنی شروع کی جائے تو وقت کافی لگ جائے گا، لیکن ہم لوگ مل بیٹھتے ہیں جگر صاحب کی یوم وفات پر بھی اور جگر صاحب کی یوم پیدائش پر بھی۔ مراد آباد میں لگ بھگ 3 دہائیوں سے جگر مراد آبادی فاؤنڈیشن جگر صاحب کو یاد کرنے کا مسلسل کام کرتی آ رہی ہے، اور جگر صاحب پر بہت سے ہمارے مطالبے ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے وقتاً فوقتاً، جو خیر ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن جہاں تک جگر صاحب کی شاعری کا معاملہ ہے، ہم جگر صاحب کی یوم وفات پر اور یوم پیدائش پر ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہی نہیں، جگر صاحب کے لیے ہمارا فرض بھی ہے۔ یاد جگر کی اس باوقار مگر مختصر تقریب میں فاؤنڈیشن سے وابستہ نوجوان عالم دین اور آل انڈیا جمعیت اہل سنت کے جوائنٹ سیکریٹری حضرت علامہ مفتی محمد دانش القادری اور مشہور صحافی زاہد پرویز صدیقی نے بھی شرکت فرمائی اور جگر صاحب کو یاد کیا۔ آخر میں قل شریف پڑھا گیا اور مفتی دانش القادری نے جگر صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی۔ انتظام و اہتمام میں علی سعد سلامہ پیش رہے۔